رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ تو اس وجہ سے میں آگے بڑھتا ہوں تیسرے سیگمنٹ میں۔ تیسرا سیگمنٹ ہے الجزء التاسع، یعنی 9واں پارہ۔ شروع ہوتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 88 سے 93 میں۔ اس میں شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کا سلسلہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8ویں پارے میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا سورہ اعراف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نبیوں کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سارے صورتوں میں آ جائے، سورہ صافات سورہ صاد میں بھی ہے، سورہ نمل سورہ شعراء، اور اسی طریقے سے سورہ شعراء سورہ نمل اور سورہ قصص میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نبیوں کا کافی تفصیلی طور پر ذکر آیا ہے، اور اسی طرح سورہ قمر کے اندر بھی آیا ہے، بہت ساری صورتوں میں آیا، سورہ سبا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں۔ تو لیکن شروعات نبیوں کے سلسلے کے بارے میں بہت زیادہ نبیوں کا ایک سورہ میں ذکر آنا، سورہ ہود میں بھی ہے، سورہ یونس میں بھی ہے، سورہ یوسف میں تو ایک نبی پر کافی فوکس کیا گیا، لیکن بہت زیادہ نبیوں کا ذکر جب ایک سورہ میں آتا ہے تو اس کی شروعات سورہ اعراف سے ہوتی ہے۔ تو سورہ اعراف میں قدیم زمانے میں انبیاء جب آتے تھے تو ان کے مخالفین کیا کرتے تھے، اور آخری میں انبیاء جیت گئے، انبیاء کامیاب ہو گئے، انبیاء کے راستے پر چلنے والے کامیاب، اور جو انبیاء کرام کے راستے پر نہیں چل سکے وہ ناکام۔ تو سورہ انفال اور سورہ توبہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح پرانے نبی کی مخالفت کرنے والے ناکام ہو گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی میں رہیے، اے صحابہ کرام آپ لوگ تسلی میں رہیے، آپ کے مخالفین بھی کچھ بھی آپ کا نہیں بگاڑ سکتے، آپ لوگ کامیاب ہونے والے اور وہ لوگ ناکامی کے راستے میں ہیں۔ تو گیا کہ سورہ اعراف میں پرانے نبیوں کے مخالفین کا ذکر ہے، سورہ انفال اور سورہ توبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مخالفین کا تذکرہ۔ اس طریقے سے بڑی گہری مناسبت ہے۔ اور سورہ اعراف میں بھی اگر آپ دیکھیں گے، کل سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ، قوم عاد یعنی جہاں پر ہود علیہ السلام بھیجے گئے ان کا تذکرہ، قوم ثمود جہاں پر صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، پھر قوم مدین جہاں پر شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ تو اگر آپ دیکھیں گے کعبے کو درمیان میں رکھ کر سوچیں گے تو کعبے کے بالکل نیچے سائڈ میں یمن اور سعودی عرب کے درمیان یہاں پر آپ دیکھتے ہیں احقاف، قوم احقاف یعنی قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام یہاں پر بھیجے گئے، اور بالکل کعبے کے لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ ادھر سائڈ دیکھیں گے تو ہجر، اصحاب ہجر قوم ثمود، کیونکہ وہ ہجر سے بالکل قریب تھے۔ ہجر کہتے ہیں ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ کعبہ بناتے وقت پر جو تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا گیا تھا، اس وقت پر فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے پرانے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو اس وقت پر کعبے کو جب انہوں نے بنایا تو انہوں نے ایک حصہ چھوڑ دیا، تو ابراہیم علیہ السلام کا جو ایکسٹینڈڈ پورا ایک حصہ تھا اس کی بنیاد اس سے ذرا کم ہو گیا، تو جو گول حصہ آپ آج بھی دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہجر۔ تو اس سے قریب لوگ یعنی قوم ثمود اصحاب ہجر، یا نہیں تو پتھر، وہ پتھر وکانوا ینحتون من الجبال، سورہ ہجر میں بتایا گیا کہ وہ پتھروں کو تراشنے والی قوم تھی۔ اتنی بڑی بڑی زبردست قومیں تباہ ہو گئی، اے انسان تو کیسے مقابلہ کرے گا؟ آج کے دور میں کورونا ایک چھوٹی سی چیز ہے، سب کو یہ سبق دے رہی ہے کہ اے انسان تو اپنے ایمان اور عمل کو ٹھیک ٹھاک کر لے، اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت آ جائے جس کے بعد کوئی دیر ہونے والی نہیں ہے۔ اور پھر نیچے قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام بھیجے گئے، اور لیفٹ سائڈ پر صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے جس کو آپ کہتے ہیں قوم ثمود، اور ذرا اوپر جائیں گے تبوک سائڈ پر، بالکل اوپر سائڈ پر تھوڑا سا لیفٹ میں جارڈن اور سعودی عرب کا جو بارڈر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تبوک کا ایریا، وہاں تو بارڈر سعودی عرب کے بارڈر پہ تبوک کا شہر پایا جاتا ہے۔ تو وہاں سے پھر آپ دیکھیں گے جارڈن کی طرف، اس کے پاس سے 17 کلومیٹر دور، تو وہاں کے ایریے میں جہاں سے جارڈن کے وہ ایریا میں جارڈن پایا تھا، وہاں سے 17 کلومیٹر دور میں جو ایریا پایا تھا اس کو کہتے ہیں مدین۔ اور آپ جانتے ہیں شعیب علیہ السلام یعنی قوم میں فائنانشل جو انکم سورس ہوتا ہے، دھوکہ دینا، غلط طریقے سے ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے کمانا، اس کی اصلاح، اسی طریقے سے تکبر،
تو وہاں پر الگ الگ قسم کے عذاب بھیجے گئے. اس میں سے ایک عذاب تھا اصحاب الایکا کا، کہ ایک بادل آیا، لوگ سمجھ رہے تھے شاید کہ اب بارش آنے والی ہے، بہت اچھا موسم ہونے والا، اچانک اس میں سے آگ نکلتی ہے اور جلا ڈالتی ہے، تو یہ قسم کا عذاب. پھر اسی طرح قوم سمود کو چیخ نے پکڑ لیا، زلزلے آئے. قوم عاد کو مسلسل جو آندھیاں چلتے رہی، یہاں تک کہ وہ قوم ایسی لگ گئی جیسے کہ کھجور کے تنے ہیں. جیسے ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں انڈیا میں پپائی کا جو درخت ہوتا ہے، جب وہ گر جاتا ہے تو کیسے پھس پھسا ہو جاتا ہے. بالکل وہ قوم دیکھنے میں اتنی ڈیل ڈول، اتنے بڑے بڑے جسموں والی، طاقت والی، اچانک وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گرے ہوئے درختوں کے، کوئی وہ ایسے گرے ہوئے درخت ہے، کھجور کے تنے ہیں جن کے اندر کوئی اب دم نہیں رہا، ایسا لگتا ہے. اور رائٹ سائڈ میں نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آپ جب پڑھتے ہیں تو رائٹ سائڈ میں قوم نوح، یعنی کہ کوفہ، جوفہ، اس ایریے کا نام جو اس زمانے میں بہت بڑا حصہ پایا جاتا تھا. پھر آخری میں وہی سلسلہ چلتے ہوئے جودی پہاڑی، جو ایک اس کے بارے میں مفسر میں الگ الگ قول پائے جاتے ہیں کہ ایگزیکٹ وہ کہاں پر ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن میں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کعبے کے اطراف میں کس طریقے سے انبیاء کرام کہاں کہاں پائے جاتے ہیں. اور سیریا میں تو آپ جانتے ہیں موطن الانبیاء، انبیاء کی آماج گاہ، بہت سارے انبیاء، بہت سارے رسول، ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طریقے سے اسی کے اطراف میں کنعان ہو، یعقوب علیہ السلام، ان کے اسباط ہو، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا اصل جو تعلق. پھر اس کے بعد میں وہ کعبے کی طرف، مکے کی طرف آئے، اسماعیل علیہ السلام اپنے والد صاحب کے ہمراہ، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام مصر میں ذکر ملتا ہے، پھر بعد میں وہ فلسطین تک جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم میں اس میں داخل ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے یوشع بن نون کے ذریعے سے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو انٹری دلاتے ہیں. پھر یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، کس طریقے سے وہ بچے تھے، ان کو پھر لے جایا گیا، اور کنویں سے ہوتے ہوتے آخر اس جرنی میں پھر وہ مصر میں کس طریقے سے بادشاہ بن گئے. تو سارے انبیاء کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کعبے کے اطراف میں ایک بہت بڑی ایک تاریخ ہے جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. پھر آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. تو یہ تھی تاریخ کا ایک مختصر سا خلاصہ، تاکہ وہ لوگ جو جغرافیہ پڑھنا چاہتے ہیں، جغرافی جس کو آپ کہتے ہیں ارض القرآن، قرآن مجید کی جغرافی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، تاریخ اسلام کی جغرافی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، ہسٹری اگر پڑھنا چاہتا ہے، شوق رکھتا ہو، تو اس کے لیے بہت سارے پوائنٹ اس کے اندر ملیں گے، اور قرآن مجید میں یہ تذکرے ہمیں ملتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 سے لے کے 93 میں شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کا سلسلہ ہے. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر یعنی یونٹ نمبر 1، اس 9ویں پارے کو اہل علم نے کل ملا کر 18 یونٹ میں بانٹا ہے. اگر آپ 18 یونٹ میں، ہر یونٹ میں ایک تھیم ہے، ایک موضوع ہے، ایک سبجیکٹ ہے، ان سارے سبجیکٹ کو اگر آپ جمع کریں گے تو 9واں پارہ سمجھنے میں مدد ملے گی. وہ 18 یونٹس کیا ہے؟ پہلا یونٹ آیت نمبر 88 سے 93 سورہ اعراف کی. دوسرا یونٹ ہے آیت نمبر 94 سے 102 9ویں پارے میں سورہ اعراف کنٹینیو ہو رہا ہے. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکذبین جو جھٹلانے والے، ان کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، ان کو کیسے مزہ چکایا، اس کا ذکر مل رہا ہے. یعنی کس طریقے سے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا حالات پیش آئے. اور یونٹ نمبر 3 میں آیت نمبر 103 سے لے کے 126 تک خاص طور سے یہ ٹاپک ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے مدد چکا، ان کا کیا موقف تھا، اور وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا بدسلوکی کی، کیا کیا انہوں نے تکلیفیں دی. اور اس کا ذکر ہے ثم بعثنا من بعدہم. یہاں پر جادوگر کتنے کمزور ہیں اور جادوگر کتنا اثر ڈال سکتے ہیں. یعنی جادوگر آپ کو بتا سکتے ہیں، ایلیوژن آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ رسیاں سانپ ہے، لیکن حقیقت میں وہ سانپ نہیں ہوتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا ڈالتے، حقیقت میں وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ سانپوں کو اس نے کھا لیا. اس کا مطلب جیسے جادوگر نے دیکھا کہ ہم لوگ بتا سکتے ہیں کہ سانپ ہے، ایلیوژن، لیکن حقیقت میں اس کی حقیقت نہیں بدل سکتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جو سانپ آ رہا ہے وہ تو کھا رہا ہے، حقیقت میں ورک کر رہا ہے. اس کا مطلب نکلا کہ یہ جادو نہیں ہے تو معجزہ ہے. ان سب نے کہا
انہوں نے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ فرعون نے کہا یہ تو تمہاری پری پلاننگ تھی، شاید پہلے سے کوئی پلان تھا، شاید میں تم سب کو قتل کر دوں گا، اس نے دھمکی دی۔ انہوں نے کہا فقدی ما انتقاد، جو تم کرنا ہے کر لو، ہم گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یعنی ایمان آتا ہے تو کل تک جو فرعون سے ڈرے ہوئے تھے، فرعون کا ڈر ہی نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عصا دیا، عصا یعنی کہ لاٹھی، بیضا دیا، ہاتھ ایسا کرتے تو روشنی آتی تھی، تو انہوں نے دیکھ کر سمجھا کہ شاید یہ بہت کوئی جادوگری ہے۔ پھر جادوگروں کو فرعون نے بلایا، جادوگر ہار گئے، تو اس کے بعد وہ لوگ اسلام قبول کر لیے، گویا کہ اللہ نے نشانیاں دکھائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لیکن وہ نشانیوں کو لینے والے کب تھے؟ جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں وہ نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ تیسرا یونٹ تھا۔ چوتھا یونٹ میں ہے آیت نمبر 127 سے لے کر 129 میں کہ غلط صحبت اور غلط مشورہ دینے والی ٹیم اپنے ساتھ مت رکھے، ورنہ وہی ہوگا۔ فرعون کو انہوں نے غلط مشورہ دیا، یہاں تک کہ لے آ کے انہوں نے ڈبو دیا۔ مومن رجل مومن نے تک ان کے دربار میں اٹھ کر نصیحت کی، اثر نہیں لیا، کیونکہ اپنے اطراف میں آپ جس کو مشیر سمجھتے ہو، جن کا انفلوئنس آپ کے اوپر ہوتا ہے، جن کے مشوروں کو آپ لیتے ہیں، اگر وہ غلط مشورہ دینے والے ہو گئے تو وہ آپ کو لے جا کر فرعون کا ڈبو دیں گے۔ اس لیے ہمیشہ مشورہ لیتے وقت پر کراس چیک کرتے رہیے، کیا یہ آدمی حق بول رہا ہے، کیا یہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر بول رہا ہے، کیا یہ خیرخواہ ہے، کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیا اس کو نالج ہے یا نہیں۔ اگر وہ تقوی والا ہے لیکن نالج والا نہیں ہے تو بھی غلط ہے۔ اس لیے مشورہ لینے کے لیے دو شرطیں، ایک تو کیا ناصح ہو، خیرخواہ ہو، حسد کرنے والا یا اللہ سے نہیں ڈرنے والا ایسا نہ ہو، بلکہ ڈرنے والا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ علم والا ہو۔ ایک نیک آدمی ہے لیکن اس کو علم نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ علم ہے لیکن وہ آپ کا حسد خور ہے اور جلنے والا ہے، تو اس سے بھی آپ کو مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے یونٹ نمبر 5، یعنی 9ویں پارے میں 18 یونٹ میں سے یونٹ نمبر 5 میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 136 اور 137 میں بتایا جا رہا ہے کہ انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا اور مسلمان کیسے اللہ نے ان کو سرخرو کیا۔ ہمیشہ حق کے راستے پر چلنے والے، توحید پر چلنے والے، قرآن پر چلنے والے غالب ہو کر رہتے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طُوفَانًا وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اور اس کے بعد بتایا جا رہا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ فرعون کو عذاب دے کر بھی اللہ نے سمجھایا، نشانیوں کے ذریعے سے، الگ الگ قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں، سمجھانے والی نشانیاں، عذاب والی نشانیاں، ان سب کے ذریعے سے بھی آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تکبر ہے جو اس کو نشانیاں نظر نہیں آتی۔ جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، جو لوگ تکبر میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نشانیوں کو پھیر دیتے ہیں، ان کو نشانیاں سمجھ میں نہیں آتی۔ جو ایمان والے ہیں تو ان کو آیتیں اترتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، لیکن جو منافق ہوتے ہیں ان کا رجس، ان کی گندگی بڑھتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچائے۔ اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم۔ 5 یہاں پر چیزیں بتائی جا رہی کہ طوفان بھیجا گیا، ٹڈیوں کو بھیجا گیا، قملا، اور اسی طریقے سے جس کو آپ کہتے ہیں بیڈ بگ، کھٹملوں کا عذاب آیا، ضفادع مینڈک، کئی بار کھانا کھا رہے تو اس برتن میں مینڈک، چائے پی رہے تصور کریے آپ، کوئی چیز پانی پی رہے اس میں مینڈک، والضفادع والدم، خون ہر طرف میں۔ اتنا دیکھنے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام ایک طرف سے عصا بتا رہے، ایک طرف سے بیضا بتا رہے، اللہ کی تو رجوع نہیں ہو رہا ہے کہ انسان بندہ ہے، کہتے بغاوت میں آ گیا۔ دیکھ کتنی بغاوت میں آ گیا ہے بندہ، اندازہ لگائیے آپ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ظالم کا دوسرا نام کیا؟ فرعون۔ لوگ کہتے ہیں فرعون ہے کیا، فرعون ہے کیا؟ تو بعض لوگ جو ستاتے ہیں ان کو شیطان ہے کیا، جو ظلم کرتے ہیں ان کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ فرعون ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔
فرعونی صفت سے. جہاں کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فرعون. اور ہر فرعون را موسیٰ، جب بھی کوئی فرعون اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک موسیٰ کو بھیجتے ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی لیے اپنے بل بوتے پر، طاقت پر آدمی کو اترانا نہیں چاہیے، کوئی پھر موسیٰ اللہ تعالیٰ بھیج ہی دیں گے. یونٹ نمبر 6، 6ویں یونٹ میں سورہ اعراف کے آیت نمبر 138 سے 141 میں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل انہوں نے عبادت اصنام کر دیا، انہوں نے بت پرستی کا وہ شکار ہو گئے. اتنی بڑی نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبویا، پھر ان کو ڈبونے کے بعد ان کو صحیح سالم بنی اسرائیل کو پار کر دیا، سمندر میں راستے بنے. اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ بت پرستی کر رہے تو ان کو اچھا لگا، مزاج ہی خراب ہو گئے. نبی موجود ہے، آج بھی ہے، قرآن مجید ہے، صحیح احادیث ہے، لیکن پھر بھی بدعت کرنے کا مزاج، شرک کرنے کا مزاج، کیونکہ بت پرستی سے، شرک سے آئے ہیں تو پھر وہی اثر لائے ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیں ان کو جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو وہاں دیکھا کوئی بت پرستی کر رہے ہیں، اچھا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اجعل لنا آلہہ کما لہم آلہہ، تو ان کو کہا تم تو جاہلوں جیسی بات کر رہے ہو. تو اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد پھر اس کا کیا کیا انہوں نے آگے قصہ پڑھتے رہیں گے تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک جو ہے ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے جو اس طریقے سے کرتب بتایا اور اس نے سونا کو جمع کیا، پھر انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے، سامری کی باتوں میں آگے. اللہ حفاظت فرمائے. تو اسی لیے ابن حزم ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قدر کی، تو پلٹا کر کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام کی کیا قدر کی، اتنے بڑے نشانیاں دیکھنے کے بعد جاتے ہی شرک کرے، جاتے ہی تم نے شرک کیا. جبکہ صحابہ کرام مکے سے جب گئے تو انہوں نے مدینے کے اندر توحید کی ریاست قائم کی اور تم نے شرک کی ریاست قائم کر دی تھی. تو اس طریقے سے جواب دیا تھا. یونٹ نمبر 7 سورہ اعراف کے آیت نمبر 142 سے 147 میں ہے مجیء موسیٰ للمیقات، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلایا تھا. وہ کیا تھا؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بعشر فتم میقات ربی 40 لیلہ، 30 دن، پھر اس کا 10 دن بڑھا کر 40 دن. اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بلایا تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو تعلیمات عطا کی. اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلایا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سب رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی تھی، انجیل عطا کی تھی، زبور عطا کی تھی، صحف ابراہیم اور قرآن مجید، یہ سب رمضان مبارک میں عطا کیے گئے. تو 40 دن اس دوران موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وقر موسیٰ صعقا، کہ ایک تجلی، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر علوم میں یہ پورے روایتوں کو جمع کیا اور روایتوں کو آتھینٹک کا، جس کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ تجلی کی جو مقدار تھی اگر وہ بڑھ جاتی تو پورے زمین کا جو سرفیس ہے، اگانے کی جو طاقت ہے سب ختم ہو جاتی. تو آج ہمیں دانا پانی نصیب نہیں ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی سی مقدار ایک روشنی کی جو ظاہر ہوئی، اللہ تعالیٰ وہاں پر نور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سامنے جو پردہ ہے وہ بھی نور ہے. تو اس نور میں سے ایک تجلی ظاہر ہوئی، اتنی تجلی جو کہ پہاڑ تک پہنچی صرف، اور پہاڑ جل کر خاکستر ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام دھڑام سے گر پڑے. جب تو آپ اندازہ لگائیے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے شیخ صاحب اتنے پہنچے ہوئے، کہاں پہنچے ہوئے؟ جہنم میں. کہاں کتنا پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں، اللہ کی ذات عرش پر نہیں، ان کے دل میں. نعوذ باللہ. یہاں پر تھوڑی سی تجلی آئی تو پہاڑ برداشت نہیں کر رہا ہے. تمہارے شیخ کے دل میں تجلی نہیں، اللہ کی ذات آ جائے تو کیا تم وہاں پر بھی کوئی تجلی ظاہر ہو کر کوئی اس طرح سے پہاڑ جیسے جل جائے کہ ایسا جل نہ جائے؟ ایسے عقیدے نہیں رکھنا چاہیے. جو
قرآن اور صحیح سے ٹکراتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. اور یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ، لکھا اللہ تعالیٰ آپ کی رائٹنگ. آپ دیکھیے کیا کیا نشانے بتائے، پھر بھی نہیں ماننے والا کچھ بھی نہیں مانتا ہے، تو یہ اس کا روگ ہے، یہ اس کی کمزوری ہے. یونٹ نمبر 8 میں سورہ آراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 148 سے 159 میں بن اسرائیل نے کہتے بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے سب نے جو ہے کس طرح سے توبہ کی موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر. پھر اس کے بعد ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو جلم پوری آیتیں ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 157 158 میں ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسائز تعارف، جیسے قل اللہ احد میں کس کا تعارف ہے؟ اللہ. سورہ قارعہ میں قیامت کا تعارف آپ کو ملے گا. جنت اور جہنم کا کنسائز تعارف اگر آپ کو چاہیے تو سورہ غاشیہ پڑھ لیجیے آپ. اگر آپ کو توحید رسالت آخرت کا مختصر تعارف چاہیے تو سورہ اعلیٰ پڑھ لیجیے آپ ایک مرتبہ. اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، ان کے مشن کا تعارف، آپ کے ان کے مقصد کا تعارف اور ہمارے کیا ذمہ داریاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں، اگر آپ کو یہ پڑھنا ہے تو سورہ آراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 157 اور 158 پڑھی. اس کے اندر ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل مع أولئك هم مفلحون. کہ اس کے اندر ایک مسلمان ہے تو اللہ کا کہیں بھی کسی غیر مسلم کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ قل اللہ احد کا اچھا ترجمہ یاد کر لیجئے اور اللہ کا تعارف دیجئے. سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 157 158 پڑھ لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دیجئے. سورہ قارعہ پڑھ کر قیامت کا تعارف آپ دے سکتے ہیں. سورہ غاشیہ پڑھ کر جنت اور جہنم کا ڈسکرپشن، توحید رسالت آخرت، اتنا تو آپ کو کرنا ہے. اور آیت الکرسی بھی اگر آپ ایڈ کریں گے تو اللہ کا تعارف بتانے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. سورہ آراف کی آیت نمبر 160 سے 171 پڑھتے ہیں، یونٹ نمبر 9 اس پارے کا. اس میں بن اسرائیل کے کیا کیا مخالفتیں تھی، کس طریقے سے انہوں نے ستایا موسیٰ علیہ السلام کو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے مسلمانوں تم ان کی طرح نہیں ہونا ویسا تم مت ستاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ اس سے پہلے بن اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا. وہ بڑے جلالی، کیسا انہوں نے صبر کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے. تو موسیٰ بن اسرائیل کے جو کمزوریاں تھے وہ تبدیل، باتوں کو تبدیل کر دینا، تحریف، لکھے ہوئے چیز کو بدل دینا، لیون، زبان اس طرح پلٹتے تھے کہ آپ ایک سمجھتے تھے وہ ایک بولتے تھے. قراطی سا، ان کے پاس 2 الگ الگ مجموعے تھے تاریخ میں، جو اپنے مطلب کی بات ہوتی تو کبھی یہ مجموعہ بتاتے، کوئی دوسرے ٹائپ کا ہے تو وہ بتاتے تھے، لوگوں کو کنفیوز کرتے تھے اور تحریفات کر کے رکھ لیا تھا انہوں نے. تلبیس ولا تلبس الحق کا گڑبڑ کرتے تھے، تکذیب، جھٹلاتے تھے. یہ سب کمزوریاں پائی جاتی تھی جو قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ کو ملتی ہے. پھر اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عذاب مبتلا کیا، ان کے نافرمانی کی وجہ سے یوم السبت کے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. پھر انہوں نے ہیلا بازی کی. دیکھا، ہیلا، جھوٹی تعویلیں اور جھوٹے قیاس، ان سب سے بچانا چاہیے. قیاس جائز قیاس صحیح ہے لیکن باطل قیاس صحیح نہیں. تعویل سائغ جائز تعویل صحیح ہے لیکن باطل تعویل صحیح نہیں ہے. تو اسی طریقے سے انہوں نے یوم السبت کے دن کیا کیا تھا کہ جمعہ کے دن ہی گڑھے بنا لیتے اور گڑھوں کو لے آ کر کریکٹ کر دیتے تھے پانی جہاں پر مچھلی آتی تھی، اور ہفتے کے دن وہ خود بخود بدن پڑتا تو مچھلی آ کر گڑھے میں گر جاتی تھی. کہتے ہم تو شکار نہیں کریں نا. تو اس کو کہتے ہیں تعویل کرنا، ہیلا بہانا، حرام کے لیے ہیلے بنانا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحیل میں 40 باب باندھے بتانے کے لیے کہ ہیلا بازی کرنا جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے ان کی جو ہے پول کھولی گئی. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ منکر کے بارے میں رویہ ہوتا ہے، بعض لوگ ٹوکتے، بعض لوگ نہیں ٹوکتے، بعض لوگ برائی کرنے والے. دوسری طرف کیا ہوتا ہے، برائی کرنے والے کو ہی ٹوکنے والا ہوتا ہے. تیسری طرف ہوتے ہیں کہ اس برائی کو دیکھتے ہیں، واش کرتے لیکن ٹوکتے نہیں ہیں. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو گناہ کرنے والے
اور خاموش رہنے والے دونوں کو عذاب میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. جو ٹوکنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں. تو اس طرح سے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اصلاح اور دعوت کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے. یونٹ نمبر 10، آیت نمبر 172 سے لے کے 178 میں سورہ اعراف کی 172 سے 178 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عہد و پیمان لیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. تو آدم علیہ السلام سے ان کی پیٹھ کو مارا گیا. تو زر، اس کو عالم زر کہتے ہیں. زر کی شکل میں آپ سب آئے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا. تو یہ جو ہے یہ عرفات کے میدان میں ایک جگہ ہے، وہاں پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ عمل انجام، یعنی آدم علیہ السلام کے پیٹھ کو جب مارا گیا تو اس وقت پر زر کی شکل میں پورے آئے تھے. اس وقت پر یہ وعدہ لیا گیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو آج جتنے بھی مذاہب کے لوگ بٹے ہوئے، انسان پورے الگ الگ مذاہب میں بٹے، لیکن سب اللہ کے بندے ہی ہیں. ان سب نے کہا تھا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہے. قالوا بلا شہدنا تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. تم نے تو کہا تھا ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھائی اب تو آپ کہیں گے. کلاس میں بھی بچے کیا کہتے ہیں؟ ہاں سمجھ میں آ گیا. ایگزام میں پڑھائے تھے کیا بتا ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، سچی کتاب میں لکھا ہوا ہے، انسان کے سرش میں، اس کی فطرت میں بدیت کر دیا گیا توحید. جب بھی وہ تحقیق کرے گا، ذرا سا وہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ذرا سا اس کے اندر کھٹک آتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیتے ہیں. لیکن جو اس آواز پر توجہ نہیں دیتا، اس لفظ لوامہ کے ان آوازوں پر اگر وہ توجہ نہیں دیتا، نبیوں کے ان آوازوں پر، کتابوں کے ان تعلیمات پر جو آوازیں ہیں، کائنات کے نشانیوں کی جو آوازیں ہیں، جو وہ پیغام اس پر توجہ نہیں دیتا ہے، تو وہ آدمی اپنے آپ کو ضلالت اور گمراہیوں کے راستے پر لے کر چلا جاتا ہے. ورنہ یہی عہد جو ہے اس کے دل میں عملی طور پر معجزن ہوتا ہے. تعلیمات، قرآن مجید، بیانات کے ذریعے سے الحمدللہ آخری میں وہ آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے. نقطہ نمبر یعنی یونٹ نمبر 11 میں آیت نمبر سورہ اعراف کے آیت نمبر 179 سے لے کے 188 تک کیا بتایا جا رہا ہے؟ اہل النار اضل من الانعام، یعنی چوپایوں سے بھی زیادہ غیر گزرے ہیں وہ لوگ جو عقل رکھتے ہوئے بھی جہنم میں جا رہے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، تفصیل میں آپ پڑھتے ہیں وہاں پر کہ ان کے دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کو آنکھ ہے دیکھتے نہیں ہیں، ان کو کان ہے سنتے نہیں. مطلب فائدہ مند چیزیں لوگ نہیں کرتے، دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں، کھانا پینا، لیکن ہدایت کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اور اسی کے اندر ذکر ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے حسنہ اچھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعویل نہیں کریں گے ہم، معنی اپنی طرف سے بغیر دلیل کے کچھ بھی آپ میٹافوریکل ہے بلا دلیل آپ جو ہے بتا دیتے ہیں. کوئی بات کوئی دلیل ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کہ میرے عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بدل دیتے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تفویض بعض لوگ کہتے ہیں اس کا معنی بھی ہم جو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، بس خالی اس کو جپ لیں گے، رحیم غفور، اس کا معنی اللہ کے حوالے کریں گے. ایسی بات نہیں ہے، معنی تو ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الاستواء معلوم، معنی معلوم ہے، والکیفیت مجہول ہے، اس کی کیفیت اللہ کے حوالے کرنا ہے، معنی کو نہیں. تو اسی طرح تحریف، بعض لوگ معنی بدلتے ہیں، نام بدل دیتے ہیں، الحاد کر دیتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے لات، الہ سے لات بنایا، منان سے انہوں نے منات بنا لیا تھا، عزیز سے عزا بناتے، یہ سب الحاد نہیں ہوگا. یا اسی طرح عیسائیوں نے جو ہے اب اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے ابا، اب فادر. تو اس طریقے سے بدل نہیں سکتے آپ اپنے طرف سے. تشبیہ اور تمثیل، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر ناموں کو لے جا کر آپ مکمل انسانوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، یا اسی طرح سے کچھ ناموں کو کرتے ہیں، تو دونوں بھی غلط ہے. ایسا نہیں کرا تو تشبیہ بھی جائز نہیں ہے، تمثیل بھی جائز نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آنکھ ہے لیکن وہ اس کے شان کے مطابق ہے، انسانوں کی طرح ہے ایسا نہیں کہیں گے، فلاں کی طرح ہم نہیں کہیں گے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، لیکن کیسے ہم کو نہیں معلوم ہے. اس طریقے سے کہنا چاہیے. فلاں کی طرح ہے، فلاں کی طرح ہم کو نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح بعض لوگ اس کا معنی ہی نکال دیتے، یا بعض لوگ
اللہ کے ناموں کا انکار کر دیتے ہیں یا معنی کا انکار کر دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ تکیف کیفیت بتانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ طریقہ بتا، اس طریقے پر سب کو جاری کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ الاستواء معلوم، کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، معلوم ہے۔ اب کیسے ہے، والکیف مجھول، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، تفصیل نہیں معلوم۔ ارتفع، جیسا کہ ابو العالیہ رحمۃ اللہ تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، کیسے ہے ہم کو تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ والسؤال عنہ بدعت، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ تو یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ یونٹ نمبر 12 میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے تفصیلات ہے یہاں پر، کہ آیت نمبر 89 سے لے کے آیت نمبر 195 سورہ اعراف میں، اور یونٹ نمبر 13 میں ہے آیت نمبر 196 سے 206 میں، یہاں پر اولیاء رحمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی یونٹ نمبر 12 میں سارے مخلوق ایک نفس سے پیدا ہوئے، وہ ڈیٹیل آپ کو مل رہے ہیں۔ یونٹ نمبر 13 میں اولیاء رحمان، رحمان کے دوست کون ہیں، ولی کون ہیں، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم داخل ہوتے ہیں سورہ انفال کے اندر، آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک۔ یہاں پر مومنوں کی صفتیں بتائی جا رہی ہیں۔ سچے مومن کون ہوتے وہ، کہ وہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ ہوتے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرۃ ورزق کریم۔ سورہ مومنون کے شروع میں بھی وہاں پر 10 بڑی صفتیں بتائی گئی ہے، اور کہا اولئک هم الوارثون۔ سورہ معارج میں بھی صفتیں بتائی گئی ہیں، اور پھر یہاں پر بھی صفتیں بتائی جا رہی ہیں۔ سب کو جمع کریں گے تو مومنوں کے صفتیں، اور سورہ بقرہ کے شروع میں متقیوں کی صفتیں بتا دی گئی ہے۔ ان سب کو جمع کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اچھا تعارف آ جائے گا، مومن اور سچے متقی کون ہوتے ہیں، کہ جب قرآن میں پڑھا جاتا ہے تو ان کے بارے میں کہا وجلت قلوبہم، کہ ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب ان آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ایمان بڑھنا لگتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں اور اسی خیرات کرتے ہیں، سب ان کی نشانیاں ہیں۔ یہ سچے مومن ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے درجے بلند ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 15 میں آیت نمبر 5 سے لے کر 14 تک، کہ یہاں پر بدر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ سورہ انفال میں پہلے غزوے کا ذکر ہے، بڑے غزوے کا، اور سورہ توبہ میں آخری غزوہ، یعنی کہ تبوک ایک بڑے غزوے کا آخری میں جو غزوہ ہوا، اس بڑے غزوے کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر کے دوران کیا ہوا، مسلمانوں کے ساتھ کیا پیش آیا، اگر تفصیلات سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ توبہ، سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سے 4 میں نے بتائی تھی، اس کا سورہ انفال آیت نمبر 5 سے لے کر 14 تک ہے۔ اور بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جنگ بدر ہوئی اس لیے کیونکہ مسلمان جا کر قافلے والوں کو لوٹ رہے تھے، تو ایک معنی میں ان پہ ظلم کر رہے تھے۔ ایک جگہ پہ مجھے ایسے سوال آیا تو بعض لوگ کہا یہ کیا ہے کہ کفار قریش کو تم نے ستایا تھا تو اس وجہ سے جنگ ہوئی۔ تو میں نے ان سے کہا درمیان سے قصہ سنے تو ایسے ہی لگتا کہ ہیرو ویلن لگتا ہے، ویلن ہیرو لگتا ہے۔ آخری میں پولیس پکڑ کے لے کر مارتے جا رہی ہے چور کو، تو لوگ کہتے ہیں، یا اسی طرح ڈاکو کو، یا اسی طرح گنہگار کو، یا کرائم کرنے والے کو، تو لوگ کہتے ہیں بیچارے کو کیوں مارے، لیکن اس نے اس سے پہلے کیا کیا وہ نہیں دیکھتے۔ تو اس کو کہتے ہیں آدھے سارے سے قصہ پڑھنے سے آپ ہیرو کو ویلن سمجھتے ہیں، ویلن کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر آپ نے پوری سیرت نہیں پڑھی کہ 13 سال لوگ کہتا ستا رہے تھے، پھر اس کا مدینے میں بھی آئے تو چین سے رہنے نہیں دے رہے تھے، وہاں پر جاسوس بھیجا رہے، وہاں سے مال جو ہے وہ لوگ اکٹھا کر کے جمع کر کے پھر اس پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب اطلاعات مل رہی تھی، تو اس وجہ سے یہ سب بیک گراؤنڈ ہے جس کو ہمیں جاننا چاہیے اعتراض کرنے سے پہلے۔ پھر اسی طریقے سے یونٹ نمبر 16 ہے سورہ انفال، سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 15 سے لے کر 18 میں، کہ اس کے اندر معرکے سے فرار ہونے سے کو برا کہا گیا اور اس کی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ اسی طرح مومنوں کو اللہ نے کیسے مدد سے نوازا اس کا ذکر ہے، کیسے تائید سے اللہ نے نوازا اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد یونٹ نمبر 17 میں آیت نمبر 19 سے لے کر 29 کے درمیان میں مومنوں کو یہاں پر
یہ رہنمائی کی گئی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے، اسی طریقے سے خیانت سے بچنا چاہیے، امانت میں خیانت سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح تقوی کی کیا قیمت ہوتی ہے وہ بتایا گیا ہے۔ پھر سورہ انفال سورہ نمبر 8 کے آیت نمبر 30 سے لے کے 40 یہاں پر پارہ ختم ہو رہا ہے، 9واں پارہ، یعنی 9ویں پارے کو اہل علم نے 18 یونٹ میں بانٹا تھا، تو یہ 18واں یونٹ ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ مشرک زمانے میں کس طریقے سے مومنوں کے خلاف عداوت رکھتے تھے، اس کی ایک مثالیں دے کر سمجھایا گیا تاکہ ساودھان رہیں، تاکہ اپنے آپ کو بچائیں، اور اسی طریقے سے رازوں کو فاش کرنے سے بچائیں۔ تو یہ تھے چند اہم معلومات۔ پہلا سیگمنٹ تھا آج کا ہمارا بچوں کا تعارف، تو سوئٹزرلینڈ سے 2 بچوں کا تعارف پیش کیا گیا جو حفظ کر رہے ہیں، اور اسی طرح ایک بچہ جو حیدرآباد سے جو حفظ کر رہا ہے، تو انگلش میں اور اردو میں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ انگلش میں سمجھنے والے آڈیوز کو بھی فائدہ ہو، اردو سمجھنے والے آڈیوز کو بھی فائدہ ہو جائے۔ تو کل بھی ہمارے اس سیشن میں آنے والے ہیں کینیڈا اور انڈیا سے 2 اسٹوڈنٹس کا تعارف کل پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اسٹوڈنٹ کینیڈا کے اور ایک اسٹوڈنٹ انڈیا کے ہیں، اور اس کے بعد فرائیڈے کے دن سعودی عرب سے ایک اسٹوڈنٹ آئیں گے اور ایک اسٹوڈنٹ انڈیا سے آئیں گے۔ تو انگلش اردو اس طریقے سے ہمارے پہلے سیگمنٹ میں 2 حصے بن گئے۔ اس کا دوسرا سیگمنٹ تھا فقہی مسائل، تیسرا سیگمنٹ ابھی الحمدللہ ختم ہوا، جزء 9 یعنی 9ویں پارے کا خلاصہ۔ اب آئیے لاسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے حدیث آف دی ڈے۔ تو آج جو حدیث شریف آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں مختصر سے ٹائم میں، وہ ہے سید الاستغفار۔ یعنی رمضان مبارک کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور ساری عبادتیں آپ کرتے ہوئے آخری میں کیا کرتے ہیں؟ مغفرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یہ آپ کا جذبہ ہوتا ہے کہ مغفرت کا پروانہ حاصل کرے اور اپنے گناہ معاف کروا لے اور جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، جنت کا توشہ اپنے لیے تیار کرے۔ تو اس بارے میں معافی کے لیے بہت سارے صیغے ہیں، دعائیں ہیں، بہت اچھی اچھی دعائیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں معاف کرنے۔ رب آپ کہیں رب اغفر لی رب اغفر لی، استغفر اللہ، بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن ایک دعا کو سید الاستغفار ٹاپ۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو سید الاستغفار کیوں کہا گیا؟ تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کا ریزن بتاؤں گا انشاءاللہ۔ عن شداد بن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سید الاستغفار تقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الاستغفار کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہو اللہم انت ربی، اے میرے رب تو ہی میرا رب ہے۔ اب یہاں پر ریزن دیکھیں آپ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنا بندہ اپنے آپ کو گرائے گا اور اللہ کی شان بیان کرے گا، وہ دعا جلدی جا کر لگتی ہے عرش، وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو گرانا چاہیے، اعتراف کرے اپنے گناہوں کا، توبہ، سچی توبہ کر رہا ہے بندہ، اے اللہ معاف کر دے، میں نادم ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ دوبارہ میں نہیں جاؤں گا، اور پھر وہ نیک عمل کرنے لگتا ہے، حقوق العباد کے لوگوں کے حقوق واپس لوٹا دیتا ہے، اور سچی دعا کرتا ہے، جھوٹی دعا نہیں، مکمل دعا کرتا ہے، ادھوری دعا نہیں۔ تو مکمل استغفار کا مطلب یہی ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ اپنے آپ کو بندہ گراتا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے ڈھیر کر دیتا ہے اور اللہ کی شان کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ دیکھیں کیسا بندہ گرا رہا، دیکھیں اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، کیسا گرا رہا، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے آپ کے، آپ ہی تو سچے معبود ہیں، خلقتنی، آپ نے تو مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ، میں آپ کا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ، میں آپ کے عہد اور پیمان پر، ایگریمنٹس پر قائم ہوں، وَوَعْدِكَ، آپ کے وعدے پر میں قائم ہوں، مَسْتَطَعْتُ، جتنا مجھ سے ہو رہا ہے اللہ، باقی کا آپ رحیم ہے، کریم ہے، معاف فرما دیجیے، اعوذ بک، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من شر، اب دیکھیں مقصد پر آ رہا ہے بند، من شر ما صنعت، جو کچھ بھی برائی میں نے کی ان سارے چیزوں کو چھوڑ کر اللہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، ابو لک بنعمتک، باء یبو، توبہ کے اندر بھی وہی معنی ہے، لوٹنا، میں لوٹتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف،
बिनिअमतिका, मुझे मालूम है उस नेमत के वजह से जो आपने मुझ पर किया है, उन सारी नेमतों की वजह से मैं तौबा करता हूँ, और उन नेमतों को मैंने हासिल किया है, अब उसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैंने कुछ नहीं किया, लिहाजा उन सारे नेमतों के सबब मैं आपसे ही अब मांगता हूँ कि आप मुझे माफ कर दीजिए। वह अबू लका बिज़म्बी, मैं अब ये सारे गुनाह लेकर आपके पास लौट रहा हूँ ताकि आप माफ फरमा दे। फ़ग़फ़िरली, आ गया बंदा मुख्तलिफ, पहले अपने को गिरा रहा था, अल्लाह का शान बयान कर रहा था, मतलब पर आ गया बंदा, फ़ग़फ़िरली, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे। तो वह कि इसके अंदर माफ करवा लेने का तरीका भी बताया जा रहा है, बंदा अपने आप को गिरा भी रहा है, अल्लाह ताला की शान भी बयान कर रहा है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फजीलत भी इसके अंदर शामिल हो जाती है। क्या फजीलत है बताता हूँ मैं आपको। फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, अल्लाह माफ फरमा दीजिए मुझे, क्योंकि आपके अलावा कोई नहीं इन गुनाहों को माफ करने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन क़ालहा मिनन नहारी मूक़िनन बिहा, अगर कोई यकीन करते हुए इसको पढ़ेगा दिन में, फमाता मिन यौमिही क़ब्ल अन युमसी, रात होने से पहले पहले अगर वो इंतकाल कर जाता है, वहुवा मिन अहलिल जन्नह, अल्लाहु अकबर, तो वो जन्नती है। वमा क़ालहा मिनल लैल, अगर किसी ने रात में कहा, वहुवा मूक़िनुन बिहा, यकीन के साथ, फमाता क़ब्ल अन युस्बिहा, सुबह होने से पहले पहले अगर वो मर गया, फहुवा मिन अहलिल जन्नह, तो वो जन्नती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुद दावा, दुआओं की किताब, उन्होंने जैसा किताबुत तहारा वैसा दुआओं की उन्होंने किताब, वो किताब को पढ़ना चाहिए, उसके अंदर दुआएं जो है हासिल करना चाहिए। उसके अंदर है बाबू अफ़ज़लिल इस्तिग़फ़ार, सबसे अफजल इस्तिग़फ़ार उन्होंने टॉपिक दिया हदीस नंबर 5947 में। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 3393 3393 में, सुनन नसाई हदीस नंबर 7963 में, मुस्नद अहमद बिन हम्बल हदीस नंबर 17152। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे सेगमेंट खत्म हुए हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको सही तालीम हासिल करने का अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और दीन में तफ़क़्क़ुह अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला दुनिया में जहाँ कहीं पर भी लोग कर्ज़े से परेशान है, अल्लाह ताला उनके कर्ज़े अदा फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया में जहाँ कहीं पर भी लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला आप उनको शिफा अता फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं पर भी लोग परेशान हैं किसी भी किस्म की वबा से, तकलीफ से, साजिशों से, अल्लाह ताला उनकी आप हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको माफ़ फरमा दीजिए, जन्नत अता फरमाइए, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाइए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.